اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ بڑا اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، میں ویڈیو اس کی آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ Your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. Here, the reason I'm saying this, that I being a medical doctor, I know that there are many Muslims, many of them, hundreds, who have come to me for consultation. And they believe, because of the views of most of the Muslims, they are good practicing Muslims, but they believe it is haram. So they come to me, and the similar what question was asked, that he is tensed, he is unhappy, and he has got mental stress. Because they are good practicing Muslims, they pray 5 times salah, but they realize and they think masturbation is haram, so they get tensed up and worked up. And this causes many a time big problem. Because they think it is haram and they're doing it and they have the guilt feeling, this guilty conscience prevents them sometimes or many a time even to do good deeds. It disturbs them in their salah, it disturbs them in the reading of the Quran. So because of not knowing the fact, what is there in the medical science today, these people think it's haram, it disturbs them. So I would like to tell you that I'm not giving a blanket rule that do it. I'm just telling you best avoid it. But if you have sexual urges which you cannot suppress, doing masturbation is not haram according to me. It is permissible. Don't do it excessively. Once in a while, no problem. Don't be mentally disturbed. اس نے بیان یہ کیا کہ اگر کوئی نوجوان شادی شدہ نہ ہو، شادی اس کی ابھی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے اگر وہ مشت زنی کرے، یعنی اگر ہاتھ سے وہ پانی خارج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس نے بات کی ہے۔ آیا کہ ان کی یہ بات کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت میں انہوں نے یہ بات کر دی جب ہر معاشرے کے اندر پہلے بھی برائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، نوجوان اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، مشت زنی عام ہوتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ جوا عام ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ سگریٹ نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، چرس عام، شیشہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ جب پہلے ہی ہماری نوجوان نسل اتنی گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اس وقت یہ مسئلے کو اجاگر کرنا یہ کہیں درست نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، شریعت کے اندر بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جن پر بات کی جاتی ہے لیکن بہت کم کی جاتی ہے۔ ان میں سے مسئلہ یہ بھی تھا کہ علماء سے جب بھی سوال کیا جاتا کہ بتائیں کہ مشت زنی کیا ہے، تو علماء اس بات پر زور دیتے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور مشت زنی کرنے والا اس کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کی وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ملی کہ جو شادی شدہ جو آدمی ہے، جو شادی شدہ جو نہیں ہے، اس نے اگر مشت زنی کی تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ وہ کہتا ہے گناہ ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی ثبوت یا حدیث نہیں ملی۔ چلیں ہم بھی کچھ مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف یہی ہے، آپ فرماتے ہیں بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ زیادہ تر علماء نے اس کو حرام لکھ دیا اور حرام کہا ہے کہ اس سے ایک تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، یہاں تک کہ پھر انسان شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میں یہ فتاوی رضویہ اٹھائے ہوئے ہوں،
جلد نمبر یہ پائی ہے، صفحہ نمبر میرے پاس اس وقت 203 ہے۔ اس کے علاوہ در مختار آپ اٹھا لیں، تفسیر مظہری اٹھا لیں۔ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ناکح الید ملعون، ہاتھ کے ساتھ نکاح کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ کیا مطلب ہے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرنے والا؟ مطلب یہ ہاتھ کے ساتھ وہی مطلب کہ مشت زنی کرنے والا، ہاتھ کے ساتھ یہ اپنے اندر کے جو جسم سے پانی کو خارج کرنا ہے، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ کرنے والا لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ اب آیا کہ ذاکر نائک نے کس بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا؟ فتاوی رضوی کے اندر یہ لکھا ہے کہ مشت زنی حرام ہے، مگر کچھ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، وہ اس وقت جب ایک آدمی اس پر شہوت غالب آ جائے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں اگر یہ نہ کیا تو میں تو یا لواطت کے اندر مبتلا ہو جاؤں یا کوئی نہ کوئی حرام کام کر بیٹھوں گا، اس وقت لذت کے لیے نہیں، لذت کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شہوت کو دور کرنے کے لیے کچھ علماء نے یہ لکھا، اس وقت اگر کر لے گا تو آگے لفظ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ حرام یعنی زنا سے بچنے کے لیے یا لواطت کسی مرد کے ساتھ زنا کرنے سے، کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے اس فعل کو معاف فرما دے۔ لیکن یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے ہاتھ حمل والے ہوں گے۔ یہ میدان معاشر کی بات ہو رہی ہے، جب سارے لوگ سامنے ہوں گے، وہاں دنیا میں رہنے والے بھی سارے سامنے موجود ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، یار بھی ہوں گے، ماں باپ بھی سارے موجود ہوں گے۔ اس وقت انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا کہ ہاتھ جو حمل والے ہوں گے، تو اس وقت انسان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ تو اتنا برا فعل ہے جس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، اور کہا کہ حدیث پاک نہیں ملتی، بہت سی احادیث پاک اس بارے میں مل جاتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کچھ لوگ ایک ایسی جماعت بھی آئے گی جن کے ہاتھ حمل والے ہوں گے۔ اب حمل سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی جماعت ہوگی، کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہاتھ کے ساتھ اپنے پانی کو خارج کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو مشت زنی کرتے ہوں گے۔ تو نوجوان نسل کو میں پیغام یہ دیتا ہوں، اس کام سے بالکل باز رہیں۔ یہ ڈاکٹر ہے، کوئی عالم تو نہیں ہے نا؟ آج تک کسی ایک عالم کا فتویٰ دکھا دے جس نے کہا ہو کہ شادی سے پہلے جو ہے نا مشت زنی کرنا جائز ہے اور حلال ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس بات سے منع فرمایا، اور اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو شخص اس کے سوا کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ اگر کسی کے پاس جاتے ہو تو تم حج سے بڑھنے والے ہوتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ مشت زنی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایسے وقت پہ آ کر بیان دے دیا ہے جب پہلے بھی ہمارا معاشرہ اس گناہ کی طرف پہلے لپکا ہوا ہے۔ اگر ہم یہاں آ کر پھر انہیں کہہ دیں کہ یہ کام بھی تمہارے لیے کرنا جائز ہے، یہ کام بھی تمہارے لیے کرنا جائز ہے، یہ کام بھی کرنا جائز ہے، یہ کون سی درست بات ہوگی؟ تو علماء کو چاہیے اس پر زور دے کے اپنے نوجوان نسل کو بچائیں۔ پہلے بھی یہ نسل بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے جوانی کو بچا لو۔ کل قیامت کے دن دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے جو ہاتھ بول رہے ہوں گے، یہ حمل والے ہوں گے، یہ ہاتھ انسان کے، اس وقت شرمندگی کی بات نہیں ہوگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق۔ اور ہاتھ کے ساتھ زنا کرنے والا یہ لعنتی ہے، ملعون ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھا لیں، جو بھی کتاب اٹھائیں گے آپ کو اس کی ممانعت پر باتیں ملیں گی۔ یاد رکھیں جہاں بھی اگر کسی عالم نے یہ لکھا ہے وہ فقط اس بات پر لکھا ہے
کہ اگر اشاوت اتنی غالب ہو جائے کہ زنا کی طرف لے کے جا رہی ہو آدمی کو، یا لواطت کی طرف لے کے جا رہی ہو، اس وقت اگر وہ کرے فقط اس وجہ سے کہ شہوت کو دور کرنے کے لیے، لذت کے لیے نہیں، پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کو معاف کر دے اور مواخذہ نہ کرے، وگرنہ اس پر سخت گناہ ہے اور مواخذہ بھی کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یاد رکھیں اس کے طریقہ کار، اگر کسی کو اتنی شہوت غالب آ جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے رکھنا شروع کر دے۔ اپنے نفس کو مارنے کا یہ آسان طریقہ ہے نا، روزے رکھنا چاہیے۔ ضرور اپنی نسل کو اس طرف لے کے جانا، اس طرف لاؤ نا کہ اگر کسی پر شہوت غالب آ جاتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ روزہ رکھنا شروع کر دے، ایک ثواب بھی مل جائے گا، دوسری اس کی شہوت ختم ہو جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اس کا جسمانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس طرح لے آئیں گے ایک جسمانی نقصان بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں وہ آدمی کیا ہوگا، کمزور ہو جائے گا جسم کے، پھر شادی کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور پھر گناہ کا مرتکب بھی ہوگا۔ اگر ہم اس کو ادھر لے آتے ہیں کس کی طرف، روزے کی طرف، ثواب بھی ملے گا، جسم بھی کمزور نہیں ہوگا، اور اس طرح انسان جو نااہل ہو جاتا ہے شادی کے وقت وہ اس سے بھی بچ جائے گا۔ تو جوانوں آپ کو پیغام یہ، اب بہت سی تفسیر مظہری اٹھا لیں، آپ اسے فتاویٰ رضیہ کی جلد نمبر 22 اٹھا لیں، اور اس کتاب در مختار اٹھا لیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136-37 اٹھا لیں، ہمیں حوالہ جات دے دیں آپ کو، وہاں آپ کو یہی ملے گا، یہ کرنا گناہ ہے اور حرام ہے۔ بعض نے لکھا ہے، یہ فتاویٰ رضوی کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے، لیکن اس فعل سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے